अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल ग़ुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह आल इमरान की आयत, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है और तुम सब अपने अपने पूरे पूरे बदले क़यामत के दिन पाने वाले हो। तो जहन्नम से बचा लिए और जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही हकीकत में कामयाब है। रही ये दुनिया तो ये एक ज़ाहिर फरेब चीज़ है। हज़रात गिरामी, जो लोग आज़ाद थे और अक्सरियत उन्हीं पर मुश्तमिल थी वो रुखसत हो चुके हैं। अब जो लोग किसी मुरव्वत या नज़्म की ज़ंजीर से बंधे बैठे हैं वही लोग इस वक्त सामने हैं। तो मैं बस चंद मुख्तसर सी तवज्जुहात के साथ अपनी बात को मुकम्मल कर लूँगा। जैसा कि ये आयत है इसमें ये रहनुमाई हमारे लिए मौजूद है और इस किस्म के जो मजालिस हैं उनके मुनक़िद करने का मकसद जो है उसी के हवाले से मैं दो तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम मकसद पर अपनी नज़र मरकूज़ रखें और उससे जो कुछ हमें हासिल करना चाहिए वो हासिल करें। तो पहली चीज़ तो अपनी मौत को याद करना ही है और इस बात को पेश नज़र रखना है कि आज वो कल हमारी बारी है और ये मामलात बिलाखिर उसी मुकाम तक हमें ले जाकर खड़ा कर देंगे। इसका तज़किरा इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि हम में से हर शख्स अपने अमल का पूरा बदला अल्लाह के हुजूर पाने वाला है। और जो कामयाबी है जिसे असल कामयाबी कहा जाए और जो हम में से हर शख्स के पेश नज़र भी है, यहाँ वही लोग मौजूद हैं कि जो इस फ़लसफ़े को हिर्ज़-ए-जाब बनाए हुए हैं कि वो आखिरत की कामयाबी चाहते हैं। वो उस हकीकी कामयाबी के मुतलाशी हैं जो जन्नत के हुसूल की सूरत में और जहन्नम से आज़ादी की सूरत में मैसर आनी है। तो उसके लिए वही रास्ता है कि जो रास्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में हमारे सामने वाज़े कर दिया है और जिस फ़र्द के हवाले से इस वक्त हम तज़किरा करते चले आए हैं और उसमें जो चीज़ उजागर की गई है वो इसी हवाले से है कि आखिरत में उन चीज़ों का वज़न क्या है। वरना दुनियावी एतबार से देखा जाए तो बड़े कामयाब इंसान दुनिया में नज़र आएंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जिनके बारे में और बहुत सारे उन्वानात के तहत गुफ्तगू की जा सकती है, नापने के बहुत सारे पैमाने हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कामयाबी के नापने के पैमाने को इसी हवाले से मलहूज़ खातिर रखा गया और वही बातें बयान की गई हैं कि जो उखरवी कामयाबी के हवाले से हमारे सामने रहनी चाहिए। तो पहली बात तो यही है कि ये पैगाम है कि हम में से मुझ समेत हर शख्स उस आखिरत की फ़िक्र करे कि जिसमें उसे अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है और अपने अमल का बदला वहाँ पर पाना है। लिहाजा ये अमल बेरिया होना चाहिए, ये अमल बेबाकाना अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी पर मुश्तमिल होना चाहिए। ये किसी मुरव्वत, ये किसी और ताल्लुक़ की बुनियाद पर नहीं, बल्कि उस हकीकी पूछ-गछ के हवाले से और उस हकीकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हाज़िरी के हवाले से होना चाहिए कि वो कामयाबी पर मुनहसिर होगा या किसी और तरफ हमें लेकर चला जाएगा। तो एक फ़िक्र की बात ये है। दूसरी बात जिसके लिए ये गोया कहिए कि इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, यहाँ यकीनन वो लोग मौजूद हैं और इसी ताल्लुक़ के साथ यहाँ पर सामीन तो खुसूसियत के साथ, जहाँ तक मुक़र्रिरीन का ताल्लुक़ है कि मुक़र्रिरीन का मामला तो इस एतबार से भी है कि उन्हें मदऊ किया गया और कुछ कहने की दावत दी गई और उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इस दावत को कबूल किया, यहाँ तशरीफ़ लाए। लेकिन खुसूसियत है जो सामीन है वो तो उनमें से बेशतर अफराद का मामला तो खुद बराह रास्त हकीम साहब के साथ है, कुछ बेटों के साथ भी हो सकता है, दीगर लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन बेशतर का ताल्लुक़ इसी हवाले से कि वो उनकी मोहब्बत, उनके साथ अक़ीदत, उनके साथ वाबस्तगी की बुनियाद पर यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ एक दावत फ़िक्र ये है कि बहुत अच्छी तरह से हकीम अब्दुल वहीद सुलेमानी साहब की ज़िंदगी के हालात और उनके मकसद को, उस मकसद के लिए उनकी पेशकदमी, पेशरफ्त को, उनके जो फ़ैसले हैं उन सब को यहाँ बड़ी वजाहत के साथ बयान किया गया। उस तरफ हम नहीं जाएंगे, अब वो तमाम चीज़ें आपने समाअत की हैं। तो वो लोग जो उन्हें एक अच्छा इंसान समझते हैं, जो उन्हें एक कामयाब इंसान समझते हैं,
جو انہیں ایک گویا کہیے کہ تقلید کے لائق انسان سمجھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ ان کے اس راستے پر اس طرح چلنے کے لیے آمادہ نہ ہوں؟ یقیناً ایسا ہی ہے کہ وہ آمادہ ہوں گے، لیکن بعض اوقات صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بات کو سوچتے ہیں اور سوچتے رہ جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ سوچتے سوچتے وقت گزر جائے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ باقی نہ رہے۔ لہذا موقع یہی ہے کہ اگر ہم نے اس بات کو درست سمجھا ہے، اگر ہم نے ان کے کردار کے حوالے سے جو چیزیں سنی ہیں اور جن چیزوں کو ہم نے یہاں سراہا ہے انہیں درست سمجھا ہے، تو ہمیں انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور جو مقصد ان کا ہمارے سامنے موجود ہے اور جو ہر ایک مسلمان کا مقصد ہے اللہ رب العالمین کی رضا کا حصول، اور اس کے لیے اس بات کو بھی ہم نے سمجھا ہے کہ بذریعہ اقامت دین، اللہ کے دین کو اپنی ذات پر اور زمین پر قائم کرنے کی جدوجہد کے ذریعے سے اللہ کی رضا کا حصول ممکن ہے۔ یہ پیغام تھا ان کا جو آپ نے سنا، اور آپ میں سے اکثر لوگ اس سے وابستہ بھی ہیں۔ تو اس کے لیے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا، جس کی وضاحت بھی کسی درجے میں آپ عزیز بھی اور جو کسی بھی حیثیت سے ان کے ساتھ وابستہ ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ اس شہر کے کام کرنے والے کارکن اور ارکان کے سامنے بھی، اللہ رب العالمین نے ایک مثال ہمارے سامنے قرآن نے بیان کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر کہ اس سے بڑی مثال ایک امتی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اس تناظر میں جا کر دیکھا جائے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اور کامل محبت کرنے والے لوگوں کے درمیان جب یہ بات اللہ رب العالمین نے نازل اتاری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو اگر انہیں موت آ جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ یقین رکھو، جان لو کہ جو الٹے پیر پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور جو لوگ صحیح رویہ اختیار کریں گے، شکر گزار بندے بن کر رہیں گے، اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ عنقریب عطا کرے گا، یعنی اسی راستے پر گامزن رہیں گے۔ اور یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس بات کو اپنی زندگی سے عملی طور پر ثابت کیا، نافذ کیا، کہ اسی طریقے سے جیسے کہ وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس راستے پر چل رہے تھے، اس سے زیادہ محنت کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اس کا حق ادا کرنے کے لیے زمین کے طول و عرض میں پھیلے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ تو اسی طرح ہر جانے والا شخص، اس کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے یہی پیغام ہے کہ جس کا ہماری زندگی میں کوئی بڑا اہم مقام تھا، شہر کے اعتبار سے، اجتماعی زندگی کے اعتبار سے، یا کسی بھی پہلو، کسی بھی حوالے سے، اس کے جانے سے ہماری ہمتیں پست نہیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے ہمارے اندر، عمل کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا کسی قسم کی گویا کہیے کہ ہمیں اس حوالے سے تیز قدمی میں کوئی رکاوٹ جو ہے پیش نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس بات کو اس حوالے سے جاری رکھا جائے کہ جس کام پر ہمیں لگا دیا، یعنی اولاد کے حوالے سے کہ والد صاحب جس راستے پہ لگا گئے، یا عزیز و اقارب کے اعتبار سے کہ جس طریقے سے انہوں نے ان سب کو جوڑ کر رکھا اور دین کو ان کی پہچان بنایا اور دین کے حوالے سے ہی انہیں اپنے ساتھ وابستہ رکھا اور اسی کی دعوت انہیں دیتے رہے، تو وہ آگے بڑھ کر اس سے زیادہ اپنے آپ کو اس راستے پہ لگائیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ انہیں ان کے نام سے پہچانا جائے، کہ ہاں جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دادا سلمان، یعنی جو صاحبزادے بچے بیٹھے ہیں ان کے، بلکہ سلمانی صاحب کے دادا سلمان صاحب، اور اس کے بعد پھر ان کے والد عبداللہ صاحب، عبد الوحید سلیمانی صاحب کا تذکرہ ایک تسلسل کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اس بات کو، یا ہمارے بعد آنے والے لوگ ان کے بعد طلحہ وحید صاحب کو یا عمار صاحب کو یا عروہ صاحب کو اسی تسلسل کے اندر پائیں، اور پھر اس کا تذکرہ وہاں تک چلا جائے کہ جہاں تک لوگوں کو معلوم ہے کہ ہاں یہ سب ایک ہی، جس طرح کہا گیا کہ ولی ابن ولی ابن ولی، اور ولی تو ہر اللہ کا بندہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو جو اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنے دوستوں میں شامل کرتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے یہاں ہم جمع ہیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو انہی لوگوں کے اندر شامل رکھیں اور اپنی
ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا ایک شعور اس حوالے سے حاصل کریں اور ان چیزوں کو یادداشت میں اپنی تازہ کریں، اور یہاں اس شہر کے اندر اس عزم کو دوبارہ اجاگر کریں کہ ہاں اس شہر کو ہم اسی طریقے سے جو 70 کی دہائی کے حوالے سے باتیں بیان کی گئیں یا اس سے آگے پیچھے کی باتیں کی گئیں، کہ اسی طرح سے ایک اسلامی شناخت دیں گے اور یہاں پر وہ فکری انقلاب برپا کریں گے کہ جس کی بنیاد پر کسی سیاسی انقلاب کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اور حکیم عبدالوحید سلیمانی صاحب اسی فکری انقلاب کو بڑی خاموشی کے ساتھ گویا کہیے کہ پیدا کرنے اور اسے لانے کی کوشش کر رہے تھے، تو یقینی طور پر اسی کے نتیجے میں وہ حتمی انقلاب بھی سامنے آتا ہے کہ جو ہمارے سب کے پیش نظر ہے۔ تو ان کے اسی کام کو آگے بڑھانے کے لیے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تحریک اسلامی پاکستان کا ساتھ دیں، اس کا دست و بازو بنیں۔ یہی حکیم عبدالوحید سلیمانی صاحب کے لیے بھی ایک گویا کہیے کہ اجر کا ذریعہ مزید یا گویا کہیے کہ صدقہ جاریہ ان کے لیے بن سکتا ہے کہ ہم ان کی دعوت کو آگے بڑھانے کا کام انجام دیں اور اس سلسلے میں ان کو ہم یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہنے اور اپنی ذمہ داریوں کو اس کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس خاندان کو اس کے دینی جو تشخص ہے اس کو برقرار رہنے اور اس کے اندر اور مزید وحید سلیمانی اور عبداللہ اور سلمان جیسے لوگ پیدا کر دے تاکہ وہ اس کام کو لے کر آگے بڑھیں اور یہ معاشرہ دین سے ہمکنار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔